حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کس نے سنا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ جو شخص صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر صبح کو کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی، ایک دو فرشتے نہیں، 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے شام تک دعائیں کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ مقرر کیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اس کی حکمت میں بتاؤں گا کہ اتنی فضیلت کیوں ہے، اس کی حکمت بتاؤں گا۔ اگر کسی عمل کی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو اس عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے اس عمل کی حکمت کو جاننے کی کہ آخر اتنی فضیلت کیوں، آخر اتنا ثواب کیوں۔ 70,000 فرشتوں کی طرف سے دعا۔ صبح کو آپ تو تھوڑی دیر کے لیے بیمار کی طبیعت پوچھنے کے لیے گئے، لیکن آپ کا تھوڑی دیر کے لیے جانا 70,000 فرشتوں کو شام تک آپ کے لیے دعا میں مصروف رہنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور وہ 70,000 فرشتے شام تک عیادت کرنے والے کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، اور شام کو اگر کیا جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جنت میں ایک باغ اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ یہ کون پوچھے گا؟ یہ کون فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا۔ اللہ بندوں سے فرمائے گا، بنی آدم یعنی آدمیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، خدا بندہ تو رب العالمین ہے، میں تیری کس طرح عیادت کرتا؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اس کے پاس مجھے پا لیتا؟ بہت اہم نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں۔ چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہم بندے کے پاس جائیں تو خدا مل جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جا رہے ہیں ہم بندے کے پاس، اور بندے کے پاس جاؤ تو خدا مل جاتا ہے۔ جیسے قرآن مقدس میں حضور کے حوالے سے اللہ نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ، تم اللہ کو پالو گے، تواب الرحیمہ، بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ یعنی اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کرے اور ظلم کرنے کے بعد حضور کے پاس پہنچ جائے اور حضور اس کے لیے بخشش کی دعا کر دے، تو آپ جانتے ہیں بندہ بھی بخشش کی بھیک مانگے اور حضور بھی اس کی مغفرت کی دعا کرے، تو قرآن کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ، تو وہ اللہ کو پالے گا اس حال میں کہ میرا مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا۔
اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں رب ارشاد فرمائے گا میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. یعنی عیادت کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کسی مسلمان بندے کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جیسے ہی اس کی عیادت کرتا ہے تو مولا عز و جل کو وہ پا لیتا ہے اس حال میں کہ مولا عز و جل اس بندے کے قریب پہنچنے والے کو برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے اور اس کے معصوم فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ ہم جائیں بیمار کی عیادت کے لیے اور پروردگار جل جلالہ کی بہت ساری برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ رحمت کی تلاش میں جاتا ہے، اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے اگر کوئی جائے تو گویا یہ رحمت کی تلاش میں نکلا ہے، اور اگر رحمت کی تلاش میں نکلنے والا بندہ کسی مریض کے پاس پہنچ کر کے بیٹھ جائے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ مریض کے پاس بیٹھا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں وہ رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے، رحمت کے سمندر میں. جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرے اور طواف کعبہ کرتے وقت تیسرا کلمہ پڑھے تو گویا وہ رحمت کے سمندر میں چل رہا ہے. ایسے ہی جب کوئی بیمار کی عیادت کے لیے جائے اور جا کر کے بیمار کے پاس بیٹھے تو وہ بیمار کے پاس بیٹھا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت کے اندر وہ غوطہ لگا رہا ہے، رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہے. آپ ذرا سوچو تو صحیح، ایسے عظیم عمل کو لوگوں نے فارمولیٹی سمجھ لیا اور اس کی لوگ قدر بھی نہیں کرتے، اس کا خیال بھی نہیں کرتے. ایک اور ارشاد سماعت فرمائیں اور ایمان تازہ کریں. ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی وہ مسند امام احمد ابن حنبل کی تھی. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ایک ادب سکھا رہا ہے ہمیں کہ بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو کس طریقے سے جاؤ، اور اس طریقے کو اپنانے کا فائدہ کیا. ایک تو یوں ہی آپ چلے گئے عیادت کے لیے تو اس کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی، لیکن جس اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے فرمایا اس اہتمام سے اگر گئے تو اس کی فضیلت کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کیا اور اجر و ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، جس نے وضو کیا اور وضو کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، وضو کر کے نکلا اور اپنے مسلمان بھائی کی مزاج پرسش کے لیے وہ نکلا کہ میں نے وضو اس لیے کیا ہے تاکہ میں وضو کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کر لوں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے 60 سال کے سفر کے برابر جہنم سے دور کر دیا جائے گا. 60 سال کے سفر کے برابر جہنم سے دور کر دیا جائے گا. وضو کر کے عیادت کے لیے جاؤ، بیمار کی مزاج پرسش کرو، وضو کر کے جاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں 60 سال کی دوری جہنم سے اللہ عز و جل اس
عیادت کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث شریف ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بیمار کے پاس جائیں تو کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کیسی بات کرنی چاہیے، اس کو کون سے جملے کہنے چاہیے۔ تو اس کے سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام سائب کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ تم کب کپا رہی ہو؟ کہنے لگی بخار کی وجہ سے، اللہ اس کو برکت نہ دے۔ اس پر آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیا کرتی ہے۔ اب ہم بخار کو کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کو بخار آ گیا تو آدمی کہتا ہے مر گئے، یہ کہاں مجھے لگ گیا یہ وہ، لیکن حضور فرماتے بخار کو برا مت کہو، سرکار نے منع فرمایا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بخار گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کبھی بخار آ بھی جائے تو زندگی میں کبھی بخار کو برا آج کے بعد نہیں کہنا، اس لیے کہ بخار آتا ہے کپ کپی تاری ہوتی ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ بخار آتا ہے اور اتر جاتا ہے تو اپنے ساتھ گناہوں کو لے کر نکل جایا کرتا ہے، نکل جایا کرتا ہے۔ اور ایک اور ارشاد اس سلسلے میں یہ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی گنہگار نہ ہو اور اسے بخار آئے تو فرمایا گیا اس کے درجات کو اللہ بلند فرماتا ہے، اس کے درجات کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے۔ عیادت کے دوران آپ نے اس سے دریافت فرمایا کسی چیز کے کھانے کی خواہش ہے؟ دیکھیے ادب سکھا رہے ہیں کہ آپ بیمار کے پاس جائیں تو بیمار سے پوچھ لیا کریں کچھ کھانے کی تمنا ہے آپ کی؟ اس نے کہا گیہوں کی روٹی کھانے کو دل چاہتا ہے۔ یہ سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر گیہوں کی روٹی پکی ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھیج دے۔ اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی مریض کچھ کھانے کی خواہش کرے تو کھلانا چاہیے۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں، ایک اور حدیث شریف بھی اس سلسلے میں، مریض کبھی کبھی ایسی چیز کھانے کی تمنا کرتا ہے جو مریض کے لیے نقصان دہ ہو، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نقصان دہ چیز کو دینے سے منع بھی فرمایا ہے۔ مریض اگر سمجھ لیجئے کہ دمے کا مریض ہے، اسے دمے کی شکایت ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری تمنا ہے کہ مجھے آپ جو ہے وہ ٹھنڈا پانی پلائیں یا آئس کریم کھلائیں، تو جو صحت کے لیے مضر ہے وہ مریض کی تمنا پوری نہ کی جائے، لیکن البتہ ایسی چیز جو مریض کے صحت کو نقصان نہ پہنچاتی ہو اور مریض کی وہ تمنا ہو تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریض کو وہ کھلا دینا چاہیے۔